السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہماری یہ مجلس ہماری سابقہ مجلسوں کا ایک تسلسل ہے، ایک کڑی ہے، اور اس کڑی کا عنوان ہے سیرت خلفائے راشدین. اس سلسلے کی ایک کڑی آج کا درس ہے. ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں روشنی ڈالی، اور آج انشاءاللہ تعالی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے پہلا درس ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد دوسرا درس بھی ہوگا. پہلا درس جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ ہم ہر خلیفہ راشد کی زندگی، ان کا خاندان، ان کے بیوی اور بچوں کی تفصیلات پہلے دیکھتے ہیں، پھر ان کے قبول اسلام کا واقعہ اور مکی زندگی میں جو ان کا رول ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے درس میں. دوسرے درس میں انشاءاللہ تعالی ان کی مکی زندگی، مدنی زندگی میں جو ان کی خدمات ہیں وہ دیکھیں گے، اور ان کے جو فضائل ہیں وہ دیکھیں گے. اور اگر اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال رہی تو حضرت علی کی خلافت کے زمانے کی بھی کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گے، کیونکہ اس کا ان کی سیرت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو مشاجرات صحابہ کا موضوع ہے اس سے بھی حضرت علی کی زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالی حضرت علی کی سیرت کا یہ جو سلسلہ درس ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی 3 درس میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت علی کا نام. حضرت علی کا اصل نام جو ان کی والدہ نے رکھا تھا وہ کیا تھا؟ اسد. ان کی والدہ نے اصل میں حضرت علی کا نام اسد رکھا تھا اپنے دادا کے نام پر، تو بلکہ اپنے والد کے نام پر، یعنی ان کے نانا کے نام پر. ان کے نانا کا نام اسد تھا، وہ بھی بہت معروف شخصیت تھے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان کا ذکر آئے گا. تو جس وقت حضرت علی پیدا ہوئے اس وقت ابو طالب سفر میں تھے، موجود نہیں تھے، اس لیے ان کی والدہ نے ان کا نام اسد رکھ دیا. لیکن جب ان کے والد آئے تو ان کو یہ نام پسند نہیں آیا، اور ان کے والد نے پھر ان کا نام علی رکھ دیا. تو اسد حضرت علی کے نام، شروع میں ان کا نام اسد تھا. اور اس کا انہوں نے خود بھی تذکرہ کیا ہے. خیبر کے موقع پہ انہوں نے جو شعر پڑھا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المندرہ، بہت مشہور ان کا شعر ہے کہ میں انا الذی، میں ہوں، سمتنی امی حیدرہ، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا. حیدر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ شیر. اور اسد کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ شیر. تو انہوں نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا تھا. کلیس غابات، میں جو خطرناک قسم کے جنگل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے انسان ڈر جائے، ان جنگلوں کے شیروں کی طرح ہوں. جیسے خطرناک کریہ المنظر جنگل ہوتے ہیں، جن جنگل کو دیکھ کر کے انسان خوف سے تھرا اٹھتا ہے، اس کا جو شیر ہوتا ہے میں ویسے ہی ہوں. تو وہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کیونکہ اصلاً ان کی والدہ نے ان کا نام اسد رکھا تھا. لیکن اس وقت ابو طالب موجود نہیں، تو جب ابو طالب آئے تو انہوں نے نام تبدیل کر کے حضرت علی کا نام علی رکھ دیا. علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند، ہے نا. علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند، عظمت والا، علو سے بنا ہے. علی ہم بولتے ہیں نا، علی جناب بولتے ہیں، علو سے بنا ہے، بلند. اور علی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، العلی وہو العلی العظیم. ہم بولتے ہیں نا اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام علی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام وہ ہے جو بندے نہیں رکھ سکتے، جیسے رزاق کوئی اپنا نام نہیں رکھ سکتا، ہاں، یا رحمان کوئی اپنا نام نہیں رکھ سکتا، یا متکبر کوئی اپنا نام نہیں رکھ سکتا. اور اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو بندوں کو رکھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ نام جب بندوں کے لیے رکھے جاتے ہیں تو اس کا الگ مفہوم ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو اس کا الگ مفہوم ہوتا ہے. جیسے سمیع، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں انسانوں کو سمیع کہا ہے، سننے والا، اور اللہ بھی السمیع ہے. اللہ نے انسانوں کو بصیر کہا ہے اور اللہ بھی البصیر ہے.
لیکن جب اللہ کو کہا جاتا ہے سننے والا ہے تو اس کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے، اور بندے کو جب کہا جاتا ہے سننے والا تو اس کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے. آواز تھوڑا سا صحیح کرو نا، تم کر رہی ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے اللہ بصیر ہے تو اس کا الگ معنی ہوتا ہے، بھائی اللہ کی بصارت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، جبکہ انسان کی بصارت کیا ہے؟ محدود ہے. ایسے ہی رحیم ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، ایسا نام جو بندے نہیں رکھ سکتے. البتہ رحیم اللہ کا ایسا نام ہے جو بندے رکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے کچھ نام ہیں جو بندوں کے بھی نام ہو سکتے ہیں. علی بھی ان ناموں میں سے ہے، اور حضرت علی کا نام بھی ان کے والد نے علی رکھا تھا. حضرت علی کا نسب کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب بن ہاشم ابن مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، ہے نا. تقریباً پورا نسب آپ کو یاد ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسب ہے. حضرت علی عبد المطلب پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے نا. حضرت علی، ان کے والد ابو طالب، اور ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے. ابو طالب کا اصلی نام ظاہر سی بات ہے ابو طالب نہیں تھا، ابو طالب ان کی کنیت تھی. ابو طالب کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد مناف. ابو طالب کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد مناف. یعنی عبد مناف انہوں نے، ان کے والد نے اپنے دادا کے نام پر ان کا نام رکھا تھا عبد مناف. اور عبد المطلب کی بہت ساری شادیاں ہوئی تھیں، تقریباً 7-8 شادیاں ہوئی تھیں. تو ان کی ایک بیوی سے 3 بچے تھے جو سگے بچے تھے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، دوسرے جو ہے حضرت عبد مناف، اور تیسرے زبیر نہیں ہاشم کے. اس کو چھوڑ دیں ابھی فی الحال. 3 غالب سے 3 ہی بچے تھے جو سگے بھائی تھے عبداللہ کے، وہ 3 ہی تھے، ایک عبداللہ اور ایک زبیر اور ایک ابو طالب یعنی عبد مناف. باقی جو اللہ کے نبی کے چچا کا ذکر ملتا ہے اب وہ والدہ کے اعتبار سے الگ بچوں کے وہ تھے، الگ طرح کے بھائی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے 3 سگے بھائی تھے. کون کون؟ زبیر، اور زبیر ایک تھے جن کی وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو گئی تھی، یعنی اللہ کے نبی ان کو دیکھا تو، لیکن اللہ کے نبی جب مبعوث ہوئے تو اس وقت زبیر زندہ نہیں تھے. اور دوسرے تھے عبد مناف یعنی ابو طالب، اور تیسرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد عبداللہ. تو بہرحال تو حضرت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب پورا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے. تو چاروں خلفاء میں حضرت علی بطور نسب سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا زاد بھائی ہیں. چچا سے جا کر کے اس کے بعد دادا پہ جا کر کے دونوں کا نسب مل جاتا ہے، اور اس حیثیت سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے. تو عبد المطلب بن ہاشم دونوں کے دادا ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، تو عبد المطلب بن ہاشم دونوں کے دادا ہیں. آپ کی ولادت کب ہوئی؟ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ ذکر آتا ہے. سیرت نگاروں نے جس کو راجح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے حضرت علی کی ولادت ہوئی. یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا، آپ مبعوث ہوئے، اس وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال تھی. اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی. یعنی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال حضرت علی چھوٹے تھے. کنیت حضرت علی کی ابو الحسن سب سے مشہور کنیت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے بیٹے تھے. تو عام طور پہ کنیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا اسی کے نام پہ کنیت رکھی جاتی تھی. تو ان کو ابو الحسن ہی کہا جاتا ہے. عام طور پہ ان کی کنیت ابو الحسن ہی، اسی نام سے ان کو پکارا جاتا ہے. عربوں میں عام طور پہ لوگوں کو جو عزت والے ہیں ان نام سے نہیں پکارا جاتا، ان کی کنیت سے. جب کسی کو احتراماً پکارنا ہوتا ہے تو اس کی کنیت سے پکارتے ہیں. ابھی بھی یہ رواج ہے. ایون بیویاں جو ہے وہ شوہروں کا نام نہیں لیتی، شوہروں کو ان کی کنیت سے ہی پکارتی ہیں. تو ابو الحسن ان کی مشہور کنیت ہے. عام طور پہ ان کو خطاب کرتے ہوئے ابو الحسن ہی کہا جاتا ہے. ایک دوسری بہت مشہور ان کی کنیت ہے ابو تراب. ابو تراب، تراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی. تو ابو تراب یعنی مٹی والے. ابو کا ترجمہ ہمیشہ باپ سے نہیں ہوتا، جیسے کا ترجمہ ہمیشہ ماں سے نہیں ہوتا. ابو اصل میں کسی چیز سے کسی کو بہت خاص نسبت ہوتی ہے تو اس نام کے آگے ابو لگا دیتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلی سے بہت مانوسیت تھی تو ان کو جو ہے وہ ابو ہریرہ کہا جانے لگا. تو ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی والے، اور یہ لقب ان کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا. اس لیے حضرت علی کو یہ لقب بہت پسند تھا. وہ پسند کرتے تھے کیونکہ ان کو ابو تراب کہہ کر پکارے. اور اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
فاطمہ کے گھر کی زیارت کی تو دیکھا حضرت علی نہیں ہے، تو پوچھا علی کہاں ہیں تمہارے چچا زاد بھائی، تمہارے شوہر ابو علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہماری کسی بات پہ انبن ہو گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور گھر سے باہر نکل گئے اور قیلولہ بھی نہیں کیا میرے گھر پر۔ تو بھائی حضرت علی حضرت فاطمہ کی جوڑی کتنی یعنی پرفیکٹ جوڑی ہم سمجھتے ہیں نا، تو پرفیکشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لڑائیاں نہ ہو، ہے نا۔ یعنی حضرت علی اور فاطمہ میں بھی بحث تکرار ہو جاتی تھی، اس لیے کسی بیوی سے بحث تکرار ہو تو اس کو بہت زیادہ ہائی نہیں لینا چاہیے، وہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی بیوی ہوتی، حضرت علی حضرت فاطمہ اتنا پرفیکٹ جوڑی تھی پھر بھی لڑائیاں آپس میں ہو جاتی تھی، تو ان بن تکرار تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ صرف انہی لوگوں کے درمیان لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں جن کی بات چیت ہی نہ ہو۔ بھائی بیوی سے بات کریں گے تو کبھی نہ کبھی لڑائی ہوگی، ہے نا، آپ نہیں لڑیں گے وہ تو لڑے گی نا، ہاں تو لڑائیاں ہوگی، اس کو اتنا بہت جو ہے نا اس میں نہیں لینا چاہیے۔ تو کہا کہ ناراض ہو گئے، قیلولہ بھی میرے گھر پہ نہیں کیا اور چلے گئے باہر۔ تو اللہ کے نبی باہر نکلے اور صحابہ کرام سے پوچھوایا کہ معلوم کرو کہاں ہے علی، تو صحابہ کرام نے تلاش کیا تو پتہ چلا مسجد میں سو رہے ہیں۔ تو بیوی سے لڑائی ہو تو سونے کی سب سے اچھی جگہ کھلی رہتی کہ نہیں آپ جی مسجد، ہاں بیوی سے لڑائی ہو نہیں مسجد اس لیے بھی کھلی رہنی چاہیے کہ کوئی بیچارہ بیوی سے لڑ کر کے آیا ہے، تو میری طرح سب کے پاس تو آپشن ہوتا نہیں ہے، تو اچھا حافظ جی کی طرف سے آفر ہے بھائی یہاں بھی سو سکتے ہیں، اچھا نام لکھ لیجیے گا کون کون سونے والے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر کے حضرت علی کو جگایا، تو حضرت علی ایسے سو رہے تھے کہ ان کا آدھا جسم جو ہے نا جو چادر پہنی تھی اسی پہ سو گئے، اور آدھا جسم مٹی پر تھا اور آدھا جسم چادر پر تھا اور بے خبر سو رہے تھے۔ بیوی سے لڑنے کے بعد بہت اچھی نیند آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا تو دیکھا جسم پہ مٹی لگی، تو فرمایا قم یا ابا تراب، ہاں اے مٹی والے، قم ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی کی مٹی جھاڑی۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی نا، اللہ کے نبی کے بیٹے کے جیسے تھے وہ۔ حضرت علی کے ساتھ جو اللہ کے نبی کے معاملات تھے وہ دیگر صحابہ سے بہت مختلف تھے، کیونکہ حضرت علی نے اللہ کے نبی کے گھر میں پرورش پائی تھی بالکل بیٹوں کے جیسے۔ تو جیسے باپ ایک بیٹے کے ساتھ شفیق ہوتا ہے، کبھی محبت بھی کر رہا ہے کبھی غصہ بھی دکھا دے رہا ہے، بعض مرتبہ اللہ کے نبی نے غصہ بھی دکھایا نا تو وہ اس وجہ سے دکھایا کیونکہ اللہ کے نبی ولی تھے، ان کے باپ کے جیسے تھے، باپ کی طرح اپنے گھر میں ان کو پالا تھا۔ بعض لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، الگ وے میں لے لیتے ہیں، جیسے حضرت علی کی جو شادی کی خبر پہ اللہ کے نبی سے ہم غصہ ہوئے تھے، ہاں جب وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے حضرت فاطمہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے، اس غصے کو اس پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف داماد نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے جیسے ہیں، اللہ کے نبی گھر میں پرورش ہوئی ہے نا، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ولی بھی تھے، ان کے گارجین تھے۔ تو اپنے سے آدمی جس طرح سے غصے کا اظہار کرتا ہے وہ اجنبی لوگوں سے نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا ابو تراب۔ اسی طرح سے ابو سبتین بھی ان کو کہا جاتا ہے، حضرت حسن حضرت حسین کے والد، ابو الحسن والحسین بھی کہا جاتا ہے، حسن اور حسین کے والد۔ بہرحال لقب ان کا بہت مشہور لقب ہے امیر المومنین، کیونکہ وہ اپنے خلیفہ راشد بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور سارے مسلمانوں کے امیر ہیں، ان کی خلافت پر اجماع ہے۔ اہل سنت میں سے کوئی بھی حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کرتا، نہ صرف ان کی خلافت پر بلکہ ان کے خلیفہ راشد ہونے پر اجماع ہے۔ آج کے زمانے میں بعض جو ہے بگڑے ذہن کے لوگ ان کی خلافت کے بارے میں سوال اٹھانے لگے ہیں، ورنہ اہل سنت میں کبھی بھی حضرت علی کے خلیفہ یا خلیفہ راشد ہونے پر اختلاف نہیں رہا الحمدللہ۔ آپ کی والدہ بہت مشہور شخصیت ہیں، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، ہاں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم۔ تو ہاشم کی بنیادی طور پہ دو اولاد مشہور ہیں، عبد المطلب اور اسد۔ عبد المطلب کے بیٹے تھے ابو طالب اور اسد کی بیٹی تھی فاطمہ، اور ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ تو عبد المطلب جا کر کے حضرت علی کے پردادا بھی لگ رہے ہیں اور دادا بھی لگ رہے ہیں اور پرنانا بھی لگ رہے ہیں، ہے نا، ان کی والدہ کے بھی دادا ہیں کون؟ عبد المطلب۔ تو بہرحال حضرت علی دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، والد کی طرف سے بھی ہاشمی ہے کیونکہ ان کے والد کون ہیں؟ ہاشمی خاندان سے نا، ابو طالب ابن عبد المطلب، اور ان کی والدہ بھی کیا ہے؟ ہاشمیہ ہے نا، بلکہ ابو طالب ہی کی چچا زاد بہن سے ان کا نکاح ہوا ہے، تو والدہ بھی کیا ہے؟ ہاشمیہ ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی ہاشمیہ ہے جس نے کسی ہاشمی کو جنم دیا، یعنی ایسی عورت تھی جن کی بنو ہاشم میں ہی شادی ہوئی، پھر ان کے بطن سے جو پیدا ہوا وہ بھی ہاشمی تھا۔ اور ہاشمی ہونا یعنی اس زمانے میں ٹھیک ہے، مطلب اللہ رب العالمین کے اصل معیار تقویٰ ہے، لیکن بعض خاندان اپنی فضیلتوں کی وجہ سے، کارناموں کی وجہ سے، اپنی جینز کی وجہ سے کبھی سخاوت، بہادری اور دوسری چیزیں، سرداری، اس حوالے سے معروف تھے۔ اس اعتبار سے اس زمانے کا سب سے اعلیٰ قبیلہ قریش کا تھا، اور قریش کا سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم تھا،
ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں پیدا کیا. اللہ کے نبی کی لمبی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں قریش کو چنا, قریش میں ہاشم کو چنا, ہاشم میں مجھ کو چنا. تو ہاشمی ہونا اپنے آپ میں ایک فضیلت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے, اور حضرت علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ دونوں طرف سے ہاشمی ہے, جس کو ہمارے یہاں بعض لوگ نجیب الطرفین بولتے ہیں. ہاں, یعنی باپ کی طرف سے بھی ہاشمی اور ماں کی طرف سے بھی ہاشمی. تو فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف, جو پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ہے. اچھا, ان کو روایتوں میں فواتین کا ایک ذکر آتا ہے. فواتین, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیا نام ہے, ریشم کی چادر ملی, تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو دیا اور کہا اس کو فواتین میں تقسیم کر دو. فواتین یعنی بہت ساری فاطمہیں. ہاں, تو وہ لے کر کے گئے, بڑی چادر تھی, تو ایک تو دیا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو, دوسرا اپنی والدہ کو فاطمہ بنت اسد بن ہاشم, تیسرا فاطمہ بنت حمزہ کو, حضرت حمزہ کی بھی ایک بیٹی تھی, ان کا نام فاطمہ تھا, اور چوتھا حصہ کس کو دیا اس کا روایت میں ذکر نہیں آتا. 3 کا ذکر آتا ہے. حضرت علی کی جو والدہ تھی فاطمہ, یہ حضرت علی کے والد کے برخلاف انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ مسلمان ہوئی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے ہی ان تک پہنچی ویسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام لانے والی خواتین میں یہ دوسرے نمبر پر ہیں. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کے بعد جس عورت نے اسلام قبول کیا وہ کون تھی؟ فاطمہ بنت اسد, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. اور ظاہر سی بات ہے یہ صرف حضرت علی کی والدہ نہیں تھیں, ان کا بہت گہرا تعلق اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. بھائی سب سے گہرا تعلق آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, عبد المطلب کی وفات جب ہو گئی تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ان کے کفیل بنیں گے, ان کی کفالت کریں گے, ان کو پالیں گے. اور تقریباً 30 سالوں تک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہے نا, 20 سے 30 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں پلے بڑھے. تو کون پال رہا تھا؟ چاچی پال رہی تھی نا. وہ چاچی ایک طرح سے والدہ تھی ان کی. بہت کم عمری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی, تو گویا کہ ماں بن کر کے انہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا. اب اس سے بھی آپ حضرت علی سے قربت سمجھ سکتے ہیں نا. جس گھر میں اللہ کے نبی کی پرورش ہوئی تھی حضرت علی اسی گھر کے تھے. یعنی صرف چاچا زاد بھائی تھے یہ بڑی بات نہیں ہے, بڑی بات یہ کہ چاچا ہی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی, اور حضرت علی ہی کی والدہ تھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پالا تھا, آپ کی پرورش کی تھی. تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم عمری سے حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں میں پلے بڑھے تھے, تو اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کو پہنچی انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا, ہجرت کی انہوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی ہے تو اس وقت ان کی والدہ باحیات تھیں. ہاں, تو حضرت فاطمہ بہو بن کر کے ان کے پاس گئی تھی. یہ بھی ایک خوش نصیبی کی بات ہے نا بھائی. حضرت فاطمہ کی ساس تھی جنہوں نے, بلکہ حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ جو ہے تھوڑا سا ان کی مدد کر دیا کریں کھانے میں, تو وہ آٹا گوندھ دیا کریں گی, وہ پانی لے آیا کریں گی. تو ساس بہو کا بھی رشتہ تھا حضرت فاطمہ کا حضرت علی کی والدہ کے ساتھ. وہ کافی زمانے تک باحیات رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وفات پائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعض روایتوں میں آتے ہیں جو کہ ضعیف ہیں, اس کو بہت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا, پر وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریبی تھیں. اور اچھا, پھر ایک رشتہ, مطلب چاچی والا رشتہ تو تھا ہی, اور بیٹی کی شادی ہوئی تو بیٹی کی ساس تو ہے ہی ہیں, لیکن باپ کی طرف سے بھی رشتہ ہو گیا نا. یعنی جس طرح سے یہ ابو طالب کی چچا زاد بہن تھیں, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بھی چچا زاد بہن تھی نا. تو ایک طرح سے جو ہے وہ پھوپھی والا رشتہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا, یعنی بلکہ دادی والا رشتہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا. تو بہرحال رشتے بھی بہت سارے تھے, تعلقات بھی اچھے تھے. ایمان لے کر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی, مدینہ میں ان کی وفات ہوئی, ہاشمی تھی. تو اس طرح سے حضرت علی دونوں طرف سے ہاشمی ہیں, والد کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں. حضرت علی کے کل 4 بھائی تھے. اچھا, ابو طالب نے اپنی زندگی میں ایک ہی شادی کی, کیونکہ وہ بہت غریب تھے. ابو طالب بہت غریب تھے, مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے. تو زندگی میں انہوں نے صرف ایک شادی کی, اور اس ایک شادی سے ان کے 4 بیٹے ہوئے اور 2 بیٹیاں ہوئی. 4 بیٹے ہوئے اور 2 بیٹیاں ہوئی. سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو طالب نام ہے. تو پہلے بیٹے کا نام طالب ہی ہوا نا. ابھی انہوں نے بتایا نا کہ جو عام طور پہ کنیت کیسے رکھی جاتی تھی, پہلے بیٹے کے نام پہ رکھی جاتی تھی. طالب جو ہے وہ عمر میں تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قریب کے تھے, بلکہ اللہ کے نبی ہم کے دوست ہی تھے. ظاہر سی بات ہے جس گھر میں اللہ کے نبی کی پرورش ہوئی اس گھر میں ہم عمر جو تھے اللہ کے نبی کے وہ طالب ہی تھے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرے تعلق تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے, اللہ کے نبی کی تعریف میں نعتیہ اشعار بھی لکھے, لیکن وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. طالب نے اسلام قبول نہیں کیا. ان کے بارے میں اتنا تذکرہ ملتا ہے کہ جب بدر کے وقت جنگ ہوئی, یہ زندہ تھے, اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد تک کے باحیات تھے, تو بدر کے وقت جب جنگ ہوئی تو جو بنو ہاشم کے لوگ تھے ان کو قریش والے زبردستی جنگ میں لے کر کے گئے تھے, وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی کہ جو بنو ہاشم کے لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے خاندان ہی کے تھے, تو بنو ہاشم جو اللہ کے نبی کو سپورٹ کر رہے تھے اس میں سے وہ لوگ بھی تھے جو کافر بھی تھے, پر کیونکہ اللہ کے نبی خاندان کے تھے تو قبیلوں کا مزاج یہ تھا کہ بھئی ہمارا بندہ کوئی بھی غلطی کرے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے نا. اسی لیے تو جو لوگ اسلام نہیں بھی قبول کیے تھے شعب ابی طالب میں سوائے ابو لہب کے سارے لوگ بنو ہاشم کے, ایون جو کافر بھی تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے خاندان کا لڑکا ہے نا. تو پہلے زمانے میں وہی ہوتا تھا, انصر اخاک ظالما و مظلوما, تمہارے قبیلے کا بندہ ہے ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کو سپورٹ کرو. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث پڑھی نا, انصر اخاک ظالما و مظلوما, صحابہ کو بہت تعجب ہوا. تربیت ایسی ہوئی تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں کہ اسلام میں تو برادری واد ہے نہیں, تو اللہ کے نبی ایسا کیسے کہہ رہے ہیں ظالم کی بھی مدد کرو. پوچھ لیے اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی آپ کیسے بول رہے ہیں ظالم کی مدد کرو. ہاں, تو اللہ میں فرمایا ظالم کی مدد کیا ہے, اس کا ہاتھ روکنا. پر وہ جو بات کہی جاتی تھی وہ الگ کانٹیکسٹ میں کہی جاتی تھی. زمانے یہ جملہ جو ہے نا وہ زمانے جاہلیت ہی سے مشہور تھا کہ بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے بہرحال ہاشمی ہی, تو بنو ہاشم آخر وقت تک کے تو ابو لہب اور جیسے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے بیشتر لوگ جو ہے نا وہ سپورٹ میں تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور تھے لوگ بنو ہاشم میں بھی کچھ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے مخالف تھے, لیکن زیادہ تر بنو ہاشم کون تھے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے تھے. تو طالب کو جو ہے وہ زبردستی لایا جا رہا تھا بدر میں لڑنے کے لیے. تو راستے میں کسی نے ان کو تانا دے دیا, بولا کہ تم جو ہے نا ہم کو پتہ ہے تم سارے ہاشمیوں کے بارے میں کہ تمہارے دل ہمارے ساتھ نہیں ہے, تمہارا جسم صرف ہمارے ساتھ ہے, تم لڑنا نہیں چاہتے ہو, زبردستی آئے ہو ہمارے بولنے پر. اس پر وہ غصہ ہو گئے اور وہ واپس راستے سے چلے گئے. جنگ میں اللہ کے نبی کے خلاف شریک نہیں ہوئے. اس کے بعد وہ کہیں چلے گئے, واپس نہیں آئے. مطلب پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ سفر میں غائب ہو جاتے تھے, گمنام, پھر پتہ نہیں چلتا تھا کہاں گئے, تو کہیں چلے گئے واپس نہیں, یعنی انتقال ہو گیا. بہرحال ان کے اسلام کی خبر کسی کو نہیں ملی کہ وہ مسلمان ہوئے. دوسرے جو بھائی تھے وہ تھے عقیل, یعنی حضرت علی کے یہ سب لوگ جو ہے نا 10-10 سال ایک دوسرے سے چھوٹے تھے. تو طالب سے 10 سال چھوٹے کون تھے, عقیل ابن ابی طالب. انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا اور بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے. عقیل جو ہے نا اس معاملے میں معروف تھے کہ عرب میں چند ہی لوگ 3-4 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریش کے لوگ انصاب کے سب سے زیادہ ماہر تھے, اس میں سے ایک عقیل تھے. انصاب یعنی جو لینیج ہوتا تھا ان لوگوں کا, وہ ایک طرح سے عربوں یا ہسٹری جو تھی اس کو انصاب کہا جاتا تھا. تو ہسٹری کے بہت ماہر تھے اور بہت شدت کے ساتھ کبھی مخالفت ان کے بارے میں سنائی بھی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی نے مخالفت کی. یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے, لیکن کیونکہ اللہ کے نبی نے بنو ہاشم کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا ان کو قتل نہیں کرنا, کیونکہ یہ دل سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, جن کو زبردستی لایا گیا ہے. تو یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو بدر میں قید کر لیا گیا. قید کرنے کے بعد ان کا اتنے غریب تھے, کیونکہ ابو طالب غریب تھے تو ان کے بچے بھی سب غریب تھے, تو ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا. تو حضرت عباس ہی نے ان کا فدیہ دے کر کے ان کو چھڑایا. فتح مکہ کے وقت یا فتح مکہ سے کچھ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اچھا اسلام قبول کیا. حنین کی جنگ پر درس نہیں ہوا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ختم ہوگا تو حنین اور تبوک 2 جنگوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم درس لیں گے. حنین تبوک اور ہوا تو موتا بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو حنین کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کے جو چند لوگ باقی رہ گئے تھے. حنین کی جنگ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے نا کہ جب بنو ثقیف کے لوگوں نے تیر اندازی شروع کر دی تو وہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ صحابہ کرام کو پیچھے ہٹنا پڑا. یعنی بدر میں ان کی قوت کم تھی اور حنین میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے زیادہ تھے, لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا مسلمانوں کو اپنی تعداد پہ غرور آیا. تو اس جنگ میں کیا ہوا, اسی تیر اندازی کی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا. اور چند لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی بچے, ان میں سے عقیل ابن ابی طالب بھی تھے. تو بہرحال کافی زمانے تک کے یہ بحیات رہے. حضرت معاویہ کے دور میں تقریباً 90 سال سے زائد کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. تیسرے بھائی حضرت علی کے ہیں جعفر ابن ابی طالب. یہ ظاہر سی بات ہے سابقین الاولین ہیں, ایک دم شروعات میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک ہیں جعفر ابن ابی طالب. شروعات میں اسلام قبول کیا, شروعات میں ہجرت کی, حبشہ گئے, ہے نا.
وہ بہت مشہور واقعہ ہے جعفر ابن ابی طالب کے بارے میں کہ جب مکہ سے ایک پورا جو ہے وفد گیا تاکہ یہ جو مسلمان یہاں سے جا رہے تھے اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے ان کو واپس لایا جائے، تو اس ڈیلیگیشن نے جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے مسلمانوں کی شکایات رکھی تو اس نے ایک میٹنگ رکھی اور مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کیا، اور اس میٹنگ میں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا حضرت جعفر ابن ابی طالب نے، اور اتنی شاندار تقریر کی کہ ان کی تقریر کی وجہ سے حبشہ کے ان سارے لوگوں کو نجاشی نے، جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، نجاشی نے پناہ دی اور اس ڈیلیگیشن کو اپنی منہ کی کھانی پڑی اور یہ شرمندہ ہو کر کے پھر واپس آئے۔ تو جعفر ابن ابی طالب پھر حبشہ میں رہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، حالات اسٹیبلش ہو گئے تھوڑا سا، تو خیبر سے کچھ پہلے، بلکہ خیبر کی فتح کے بعد جس دن خیبر فتح ہوا ہے اسی دن حضرت جعفر حبشہ سے مدینہ پہنچے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، ہاں خیبر کی فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے مدینہ آنے، یعنی اللہ کے نبی کی اتنی محبت تھی حضرت جعفر سے۔ خیبر فتح ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہود کا آخری قلعہ تھا جس کو مسلمانوں نے فتح کیا، تو بہت بڑی بات تھی وہ، ہے نا، یہود کا مطلب کمر توڑ دی گئی تھی خیبر سے، ایون آج تک کے اسرائیلی لوگ خیبر جو ہے نا اس کو سن کر کے غصہ ہوتے ہیں۔ تو خیبر کی فتح کے وقت اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں جعفر کی آمد سے زیادہ خوش ہوں یا خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں۔ بہرحال خیبر کے وقت میں انہیں ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہی موتا کی جنگ ہوئی، جنگ موتا جو رومیوں سے لڑی جانے والی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی، اور اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، ہاں، اور وہ علم انہوں نے تھام کر کے رکھا تھا، ایک ہاتھ سے علم تھاما تھا، اور وہ ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ سے علم تھاما، وہ بھی ہاتھ کٹ گیا تو اپنے پیروں سے اور جسم سے علم کو تھام لیا، یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان دونوں ہاتھوں کے بدلے میں جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر دیے، اس لیے حضرت جعفر کے لقب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ طیار، جعفر طیار کہا جاتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر دیے ہیں۔ تو یہ تیسرے بیٹے تھے، اور چوتھے بیٹے اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 4 بیٹے تھے۔ ابو طالب کیونکہ بہت غریب تھے، میں انتہائی غریب، اتنے غریب کہ اپنے بچوں تک کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس مناسب نفقہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی اور اللہ کے نبی مالی اعتبار سے تھوڑا سا اسٹیبلش ہو گئے، مالدار بھی ہو گئے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ تو مالی اعتبار سے جب اللہ کے نبی کی خوشحالی آئی تو حضرت عباس اور اللہ کے نبی نے پلان بنایا کہ چل کر کے حضرت ابو طالب کے بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ہاں، بچے جو ہیں وہ بہت غریب ہیں اور بچوں کو سنبھالنے بھر کی بھی ان کی کمائی نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے، تو ان کے بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو گئے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تک کہ طالب جو ہے وہ بچے نہیں رہ گئے تھے، وہ تو اللہ کے نبی کی عمر کے تھے، بڑے ہو چکے تھے، تو ابو طالب سے آفر کیا کہ ہم آپ کے بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اللہ کے نبی سب کو یہ بھی احساس تھا نا کہ اللہ کے نبی جب ضرورت تھی تو حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی کی کفالت کی تھی، تو ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں یہ بھی تھا کہ وہ جو میرے اوپر ایک احسان ہے اس کا بدلہ میں کسی طرح سے چکا دوں۔ تو وہ آفر کیا، تو ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی ان دونوں میں سے جس کو چاہو لے لو۔ تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لیا اپنی کفالت میں، اور حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا۔ یہ دونوں بچے ہی تھے، تو حضرت جعفر کی پرورش کہاں پہ ہوئی؟ حضرت عباس کے گھر میں۔ حضرت عباس بہت مالدار لوگوں میں سے تھے، ہے نا، قریش کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو قرض پہ سود پہ قرض دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جب سود کو معاف فرمایا تو کہا کہ میرے چچا عباس کا جتنا بھی سود ہے وہ میرے قدموں کے نیچے، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں میں اس کو۔ تو حضرت عباس مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، ان کے خزانہ تھا پورا ایک چھپا کر کے رکھا تھا انہوں نے۔ بدر کے موقع پہ بتایا تھا نا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو وصیت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تمہارے اس خزانے کے بارے میں کیا ہے جو تم نے چھپا کے رکھا اپنی بیوی کو بتا۔ حضرت عباس مالدار لوگوں میں سے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صورتحال حضرت خدیجہ سے شادی سے پہلے ہی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں انوالو ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی مالی حیثیت بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا، تو گویا کہ حضرت علی اللہ کے نبی گھر میں بچوں کی طرح پلے۔ ہاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش اور تربیت کی بہت کم عمری سے ہی، ہاں 10 سال تک کے، تو سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ان کی عمر 10 سال تھی۔ بہنوں میں سے ان کی 2 بہنیں تھیں حضرت علی کی، ایک فاختہ بنت ابی طالب جن کا جو اپنے لقب سے مشہور ہے ام ہانی، ام ہانی نام سنا ہوگا نے، ام ہانی بنت ابی طالب۔ تو ام ہانی گرچہ انہوں نے اسلام فتح مکہ کے موقع پر قبول کیا، لیکن مکی زندگی میں سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ چچا زاد بہن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے، میں سند تو نہیں چیک کر سکا کہ اسراء جو ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انہی کے گھر سے ہوئی۔ جب اسراء ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں تھے، ام ہانی کے گھر میں تھے، تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام ہانی کے گھر میں آنا جانا تھا۔
وہ لیکن اسلام قبول کرنے کا ان کا معاملہ، بہت سارے بنو ہاشم ایسے بھی تھے جن کے دل میں اسلام تھا لیکن سرکمٹینسز ایسے تھے کہ وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے اس کا. تو ممکن ہے کہ ان لوگوں میں سے یعنی ہمدردی تھی اللہ کے نبی کے لیے، لیکن مستضعفین تھے بہت سارے جو مکہ کے اندر، وہ دبے کچلے تھے، اس لیے کھل کر کے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے. انہوں نے اس نے اسلام کا اعلان جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ کیا، اور فتح مکہ ہی کے موقع پہ ایک واقعہ پیش آیا. ان کے جو شوہر تھے وہ بنو مخزوم سے تھے، ہاں ابو جہل کا جو خاندان تھا. تو حضرت علی تلوار لے کے نکلے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا. ہاں اور ان کے گھر میں بعض بنو مخزومی جو ہے وہ پناہ لے کر کے رکھے ہوئے تھے. تو ام ہانی آئیں اللہ کے نبی کے پاس. اس وقت اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے خیمے میں تھے. ایسی بات ہے، سب خاندان کے لوگ تھے نا، اپنی چچا زاد بہن تھی، تو جو ان کو پریویلیج حاصل تھا سب کو نہیں حاصل تھا. وہ ڈائریکٹ آئیں اللہ کے نبی سے ملی اور کہا اللہ کے نبی ہم ایسی بات ہے، علی جو ہے وہ میرے شوہر کے پیچھے پڑے ہوئے اور تو آپ ان کو پناہ دے دیجیے. تو حضرت علی اللہ کے نبی ان سے کہا کہ تم نے جس کو پناہ دی اس نے ہم نے اس کو پناہ دی، ایک شرط دیا ان کو، ہاں کہ تم نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی. تم جس کو چاہو پناہ دے دو، تم جس کو بول دو کہ اس کو میں پناہ دیتی ہوں، ہماری طرف سے بھی اس کو پناہ ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال اس کے بعد لیکن پھر بھی ان کے شوہر پناہ ملنے کے باوجود بھی چلے گئے، واپس نہیں آئے، مطلب شاید جان کے ڈر سے وہ چلے گئے، واپس نہیں آئے. تو گویا ایک طرح سے وہ بیوہ ہو گئیں اور کوئی شوہر ان کا نہیں رہ گیا. بعض روایتوں میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. ان کو بھی چچا زاد بہن تھی، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ سے تو مطلب زمانے جاہلیت میں بھی اگر آپ آفر کرتے تو آپ سے کون نکاح نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس وقت میرے بچے اور مجھے ایسا لگتا ہے اگر میں شادی کر لوں گی تو میرے بچوں کو میں اچھے سے سنبھال نہیں سکوں گی، اس لیے میں اس رشتے کو قبول نہیں کرتی ہوں. ایسا مطلب سند مجھے نہیں پتا ہے، یہ سیرت نگاروں نے اس طرح کی روایات لکھی کہ اللہ کے نبی نے ان کو نکاح پیغام بھیجا تھا. تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ بہترین عورتیں جو ہیں وہ قریش کی عورتیں ہیں جو اونٹ پر سواری کرتی. یہ روایت بخاری کی ہے کہ بہترین عورتیں قریش کی عورتیں. باقی یہ واقعات جو ہے وہ بخاری کی شروحات میں بعض محدثین نے لکھے ہیں جن کی سند سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا کوئی بہت ثبوت نہیں ہوتا ہے، اس کو بیان کر. سیرت کے بارے میں ایک اصول ہے ان السیرہ وليعلم الطالب ان السیرہ یجمع فیہ ما صح وما نکر، کہ طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت میں بہت سارے واقعات جو ثابت نہیں ہوتے وہ بھی بیان کر دیے جاتے ہیں، بس وہ واقعی کی حد تک کہ ہم سن سکتے ہیں. تو بہرحال تو حضرت یہ کہ یہ ایک فاختہ بنت ام ہانی تھی، ایک بہن ان کی، اور ایک بہن ان کی تھی جمانہ. جمانہ جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی تھیں. ابو سفیان یہ والے نہیں، بنو امیہ کے نہیں. ابو سفیان ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب. آپ کو لوگوں کو اگر یاد ہو فتح مکہ کے موقع پہ میں نے ان کا ذکر کیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے تو مکہ فتح ہونے سے کچھ پہلے آ کر کے انہوں نے باہر نکل کر کے اسلام قبول کیا تھا. اللہ کے نبی ان سے بہت ناراض تھے، پھر حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی نے کہا تھا آپ وہ سورہ یوسف کی جو آیت ہے جو ان کے بھائیوں نے پڑھی تھی وہی آپ پڑھیے. ہاں اور انہوں نے وہ بات پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو معاف فرما دیا تھا. ہاں لا تسریبا نہیں وہ تو اللہ کے نے فرمایا تھا کہ وہ ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کہا تھا حضرت یوسف سے آ کر کے، ہاں تو وہ بات انہوں نے کہی اور اللہ کے نے معاف فرما دیا تھا. تو بہرحال انہوں نے بھی فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، جمانہ نے بھی. یہ دو بہنیں تھیں ان کی. حضرت علی نے بہت ساری شادیاں کی، 8 بیویاں تھیں ان کی پوری، اور 8 بیویوں میں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے شادی کی، اور جب تک حضرت فاطمہ نکاح میں تھی تب تک حضرت علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. ایک شادی کی کوشش کی تھی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے تھے. ہاں کیونکہ اللہ کے نبی ان کے ولی بھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ شادی عام سے نہیں تھی، ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے. تو ابو جہل نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا تو حضرت فاطمہ کو پتا تھا. تو حضرت فاطمہ کو یہ غم تھا کہ میرے ابا کے مطلب میری سوکن بن گیا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، پر اس کے والد نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا تھا تو کہا کہ وہ میں برداشت نہیں کر پائیں گی. وہ ان کے لیے مسئلہ دوسری شادی کا نہیں تھا، مسئلہ ابو جہل کی بیٹی کی شادی کا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا تھا. تو بعد میں وہ ارادہ ترک کر دیا. تو جب تک حضرت فاطمہ رہی انہوں نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. حضرت فاطمہ کی وفات کے وقت حضرت علی سمجھیے یعنی 10 سال ادھر 20-30 سال کے قریب رہے ہوں گے جب حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی، اور کافی یعنی 40 سال اس کے بعد حضرت علی زندہ رہے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد. تو اس 40 سال کے درمیان میں انہوں نے 7 عورتوں سے نکاح کیا. حضرت فاطمہ کے علاوہ جو اور بھی بہت ساری بیویاں ہیں ان کی، مشہور بیویوں میں اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس بھی حضرت علی کی بہت منی مشہور صحابیہ ہیں. حضرت اسماء بنت امیس کون ہے؟ حضرت جعفر ہی کی بیوی. تو حضرت جعفر کی جب وفات ہو گئی تو حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت ابو بکر نے شادی کی، اور جب حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی تو اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی. تو یہ واحد خاتون ہیں جو 2 خلفاء کی بیوی رہ چکی ہیں اپنی زندگی میں، ہے نا. ان کے پہلے شوہر ابو بکر بھی، اور ان کے دوسرے شوہر ابو بکر اور تیسرے شوہر حضرت علی، دونوں خلیفہ راشد ہیں. ہاں اور تینوں سے ان کو بچے تھے. جعفر سے بھی بچے تھے، ہاں محمد ابن ابی بکر اسماء بنت امیس سے ہی تھے،
اور تیسرے حضرت علی. بلکہ حضرت علی سے جب شادی ہوئی تو حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابوبکر بہت چھوٹے تھے, اسماء بنت امیس کے گود میں تھے. تو محمد بن ابی بکر کی پرورش اور تربیت حضرت علی کے گھر میں ہوئی تھی, اور حضرت علی سے بہت قربت تھی ان کا. آپ سمجھ سکتے ہیں نا, یعنی جو لوگ حضرت علی اور حضرت ابوبکر میں ایک طرح سے لڑائی دکھانا چاہتے ہیں, حضرت ابوبکر کے بیٹے کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ حضرت علی ہی کے گھر میں ہوئی تھی. حضرت علی ان سے بہت محبت بھی کرتے تھے, غالباً اپنے زمانے خلافت میں ان کو کوئی کہیں کسی علاقے کا گورنر بھی بنایا تھا. تو بہرحال ایک مرتبہ اسماء بنت امیس کے بچے آپس میں لڑائی کر رہے تھے. مطلب وہ ماں سے پوچھ رہے تھے اب تمہارے تینوں شوہروں میں سے بتاؤ سب سے اچھا شوہر کون ہے؟ ہاں, جعفر کہ علی کہ ابوبکر؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ جوانوں میں جعفر اور بوڑھوں میں ابوبکر. تو حضرت علی نے کہا میرے لیے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا تم نے. حضرت جعفر سے جب نکاح ہوا تو جوان تھے, حضرت ابوبکر سے جب نکاح ہوا تو عمر ہو چکی تھی ان کی, ظاہر سی بات ہے 40 سال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ہے 60 سال کے قریب عمر ہو چکی ہوگی. تو کہا جوانوں میں جعفر اور بوڑھوں میں ابوبکر. تو حضرت علی نے کہا میرے لیے تو تم نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. تو بہرحال اسماء بنت امیس بھی, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مطلب بیویاں تو تھیں, لونڈیاں بھی تھیں, بیویوں سے بھی بچے ہوئے اور لونڈیوں سے بھی بچے ہوئے. تو حضرت علی کے 33 بچے تھے, ایک لمبی فہرست ہے بچوں کی. ہاں, بعض علماء نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے انصاب علی پہ, حضرت علی کے نسب پر, اتنا مطلب حضرت علی کی اولاد پر, آل علی پر. تو حضرت علی کے 33 بچے تھے, 14 لڑکے اور 19 لڑکیاں. 14 لڑکے تھے اور 19 لڑکیاں تھیں. ان تفصیلات میں اب کیا جائیں, ہم سب کو تفصیلات پتہ نہیں. حضرت فاطمہ سے البتہ ان کے 4 بچے تھے, حسن, حسین, زینب اور ام کلثوم. ہاں, حسن, حسین اور زینب اور ام کلثوم, یہ 4 بچے حضرت فاطمہ سے تھے. اس کے علاوہ بھی جو بچے ہوئے ان میں بعض بچیوں کے نام زینب اور ام کلثوم تھے, کیونکہ زینب اور ام کلثوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام تھے. تو انہوں نے بھی حضرت فاطمہ میں ہی اپنی بچیوں کے نام زینب اور ام کلثوم رکھے تھے. اور اس کے بعد جو بچے ہوئے تو حضرت علی نے بھی ان کا نام زینب اور ام کلثوم رکھا. اس لیے یہ جو حضرت فاطمہ سے بچے تھے ان کو زینب الکبریٰ اور ام کلثوم الکبریٰ کہا جاتا ہے, بڑی زینب اور بڑی ام کلثوم, کیونکہ اس کے بعد بھی حضرت علی کی بچیاں بھی جن کا نام زینب اور ام کلثوم رکھا گیا. اور ام کلثوم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کا نکاح حضرت عمر ابن الخطاب سے ہوا تھا. اس حیثیت سے حضرت علی جو ہے وہ حضرت عمر ابن الخطاب کے سسر بھی لگتے تھے. ہاں, سسر بھی لگتے تھے حضرت عمر ابن الخطاب کے. جسمانی اعتبار سے ان کے اوصاف جو ہے وہ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں کہ ان کا قد جو ہے وہ تھوڑا سا میانہ قد سے تھوڑا کم تھے, یعنی قد کے اعتبار سے تھوڑے نچلی قد کے تھے حضرت علی. آنکھیں بہت بڑی بڑی اور سیاہ تھیں, چہرہ خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند, پیٹ توندیلا تھا, پیٹ میں توند تھا, ان کے پیٹ توند نکلی ہوئی تھی, کنڈے کی ہڈی چوڑی تھی, ہتھیلیاں سخت تھیں, گردن مثل ایک چاندی کی سراہی کی تھی, اور ان کے سر کے اوپری حصے میں بال نہیں تھے. تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو ایک صبر ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کے بھی اوپر کے بال نہیں تھے, البتہ ارد گرد میں ان کے گہرے بال تھے, سر کے چاروں طرف. داڑھی بہت بڑی تھی, یہ بھی شیعوں کو سمجھنا چاہیے, حضرت علی بہت بڑی داڑھی والے تھے. عام طور پہ شیعہ علماء حضرت علی کا دم تو بہت بڑھتے ہیں, پر داڑھی عام طور پہ سب کی کٹی ہوئی ہوتی ہے. ہاں, حضرت علی کی داڑھی بہت بڑی تھی, اور دونوں طرف کی ہڈیاں شیر کے کندھوں کی ہڈیوں جیسی مضبوط تھیں. کلائی اور بازو میں فرق نہیں تھا, ہاتھ اتنا تندرست تھا کہ کلائی دکھائی نہیں دیتی تھی, ایسا لگتا تھا پورا ہاتھ جو ہے نا وہ بازو تھا. دونوں ایک سے تھے, ٹھوس اور مضبوط تھے, چلنے میں آگے کو جھک کے چلتے تھے. جب کسی کی کلائی پکڑ لیتے تو اس شخص کا گلا گھٹ جاتا تھا, یعنی طاقت اتنی تھی نا, صرف کلائی پکڑ لیتے تھے تو سانس پھولنے لگتی تھی لوگوں کی, اور وہ سانس نہیں لے سکتا تھا. رنگ تھوڑا سا گندمی تھا, کلائی اور ہاتھ سخت تھے. جب جنگ کے لیے نکلتے تو پورے اطمینان قلب کے ساتھ تیز رفتاری سے چلتے. بہت طاقتور اور بہادر لوگوں میں سے تھے. حضرت علی کی بہادری, طاقت, شجاعت آپ ہر جنگ میں وہ دیکھیں گے. بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آگے کیا حضرت علی تھے, ہے نا. احد میں جو بہت ٹاپ کے جو مجاہدین تھے, جو صفوں میں گھس کر کے اور پوری صفوں کو تتر بتر کر رہے تھے, 3 ہی لوگ تھے, حضرت حمزہ, ابو دجانہ, حضرت علی. اس میں سے 2 ہاشمی تھے, حضرت حمزہ بھی ہاشمی اور حضرت علی بھی ہاشمی. بلکہ 3, اور بدر میں بھی 3 لوگوں کو جو آگے کیا تھا سب تینوں کے تینوں ہاشمی تھے. تو پھر ہر موقع پہ خیبر تو مشہور ہی حضرت علی کی شجاعت کے لیے. تو شجاعت اور بہادری میں ان کا بہت نام تھا. ہر صحابی کا اپنا ایک الگ طرح کا کنٹریبیوشن ہے. حضرت علی مالی اعتبار سے بہت غریب تھے, تو ان کا اصل کنٹریبیوشن کیا تھا؟ طاقت, قوت. انہوں نے جہاد میں جو کارنامے اپنی شجاعت سے انجام دیے, یعنی ایسے ہی ان کو شیر خدا نہیں کہا جاتا ہے. ایسا ان کا نام بھی اسد تھا, ان کی والدہ نے رکھا تھا, اور شیر خدا اس لیے ان کو کہا بھی جاتا ہے. طاقت اور قوت اور بہادری میں انہوں نے خود کا ایک مرتبہ, جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بہادر کون ہے, حضرت علی نے پوچھا اپنے مسلیان سے کہ دنیا میں سب سے بہادر کون ہے, تو جو سامعین تھے انہوں نے کہا آپ سب سے بہادر ہیں.
تو انہوں نے کہا اس حیثیت سے تو میں بہادر ہوں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی سے لڑا ہوں اور مجھ سے جیت گیا ہوں. ہاں اب انشاءاللہ وہ واقعات میں آپ دیکھیں گے تفصیل سے. لیکن جگر کے اعتبار سے, ہاں کرج جس کو بولتے ہیں, اس اعتبار سے سب سے بہادر حضرت ابو بکر تھے. یعنی ایسے موقع پہ انہوں نے 2-3 واقعات بیان کیے کہ جب مشرکین سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے تو کوئی بچانے والا نہیں تھا سوائے حضرت ابو بکر, آگے بڑھ کر کے انہوں نے بچایا. اور بدر کے موقع پہ کسی نے تیار نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی نگرانی کرنے کے, حضرت علی تلوار, حضرت ابو بکر اس اعتبار سے یہ کرج اور جرات بہت تھی, لیکن طاقت کے اعتبار سے کہا کہ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے میری لڑائی ہوئی اور مجھ سے جیت گیا, ہے نا. ہاں پرورش ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں ہوئی, اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی نے قبول کیا. یعنی اس پہ بہت اختلاف ہوتا ہے, بات ہوتی ہے کہ بچوں میں یعنی مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول. اب اس پہ بہت زیادہ لمبی بحث کر کے کیا فائدہ, یعنی یہ اس پر بحث ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے پہلے اسلام قبول کیا, حضرت علی نے پہلے اسلام قبول کیا. تو بہرحال حضرت علی گھر کے اندر کے تھے اور بچے تھے, حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے, 2.5 سال اللہ کے نبی سے چھوٹے تھے. تو بس اتنا ہم بول سکتے ہیں کہ بچوں میں حضرت علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا. باقی اسلام پہلے قبول کرنا ایک فضیلت ہے, ضروری نہیں کہ جو پہلے قبول کرے اس کا اسلام میں مقام بھی بڑھاؤ. بھائی حضرت عمر نے 5-6 سال بعد اسلام قبول کیا, پر اس امت میں حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نام آتا ہے نا. بعض سارے لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں تھوڑی سی دیری کی مکہ میں, لیکن مرتبہ ان کا بہت بلند ہے. حضرت عمر کا مرتبہ حضرت عثمان سے بلند ہے, حالانکہ اسلام انہوں نے حضرت عثمان کے بعد قبول کیا. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ بھائی اسلام انہوں نے پہلے قبول کیا. سیرت کی کتابوں میں ابن اسحاق وغیرہ نے ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعات لکھے ہیں. وہی معاملہ کہ سیرت کی کتابوں میں واقعات درج ہوتے ہیں, ان کی کوئی بہت ہم اس کو تحقیق سے نہیں بول سکتے کہ سارے واقعات صحیح ہیں. ایک واقعے میں آتا ہے کہ وہ جب گھر میں آئے اچانک تو دیکھا اللہ کے نبی حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہی ہیں. تو نماز سے جب وہ فارغ ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے, تو اللہ کے نبی ان کو بتایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تو پوچھا کہ آپ کی کیا دعوت ہے, تو کہا تو میری دعوت یہ ہے کہ گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور لات اور عزا کا انکار کرو, اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کو پوجا جاتا ہے ان کا انکار کرو. تو حضرت علی نے کہا جب تک میں اپنے ابا سے پوچھ نہیں لوں میں اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قبول کرو یا نہ کرو ابھی اپنے ابا کو مت بتاؤ, کیونکہ وہ جو دعوت تھی وہ کیا, وہ دور جو ہے پرائیویسی والا دور تھا, اس وقت کھل کر کے اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا تھا. تو رات بھر انہوں نے وہ رہے, پھر صبح کے وقت آ کر کے انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کس چیز کی مجھے دعوت دے رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, لات اور عزا کا انکار کرو, اور سارے جو اللہ کے ساتھ شریک کیے جاتے ہیں ان کا انکار کرو. تو حضرت علی نے کہا میں اس کو قبول کرتا ہوں, اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کی رسالت کا, توحید کا. ایک روایت میں آتا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب آئے اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, تو حضرت کے نبی نے ان کو بھی سامنے اپنی دعوت رکھ دی. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا, اپنے باپ دادا کے دین کو, ہاں لیکن جب تک میں زندہ رہا تمہارا ساتھ دوں گا. پھر اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے, تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ابو طالب نے حضرت علی سے کہا ٹھیک ہے تم ان کی اطاعت کرو, ان کو لازم پکڑ لو اللہ کے نبی کو, اور یہ تم کو بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیں گے. تو ابو طالب نے خود تو اسلام قبول نہیں کیا, حضرت علی سے کہا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہو, ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو. تو بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا. اب مکی زندگی میں کوئی بہت اہم واقعات نہیں ملتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے تھے بھی نا, 10 سال کے تھے, کوئی بہت کچھ کر نہیں سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب حضرت ابو بکر کے ساتھ جاتے تھے کسی قبیلے میں دعوت دینے کے لیے, تو حضرت علی ساتھ میں ہوتے تھے, پر وہ اس عمر میں نہیں پہنچے تھے کہ وہ کچھ بولے بیچ میں کسی کو دعوت دیں, بس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. باقی حضرت علی ان شخصیتوں میں سے جن پر بہت جھوٹ گڑا گیا, بہت زیادہ, ہاں ایون آج تک ہی گڑا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا تو مزاج ہوتا ہے جو اچھا قول دیکھو حضرت علی کی طرف منسوب کر دو. ہاں سوشل میڈیا پہ ہر اچھی شاعری علامہ اقبال کی طرف دینی شاعری ہو تو, اور اگر عشقیہ شاعری ہو تو غالب کی طرف, اور کوئی اچھا کلام ہو, کوئی قول زرعی ہو تو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. تو یہ صرف آج کی دور کی بات نہیں ہے, زمانے سے, یعنی صرف وہ کتابیں نہیں جو شیعوں نے لکھی ہیں وہ تو ہیں ہی معتبر نہیں ہیں, ایون جو سنی علماء نے بھی لکھی ہیں یا جو تاریخ بھی لکھی گئی ہے اس میں حضرت علی کی طرف بہت جھوٹ منسوب کیا گیا ہے. جیسے ایک جھوٹ یہ کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے, مولود کعبہ ہے, ہاں کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت ہے, اس لیے ان کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے, لیکن کسی کو ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس زمانے میں بعض صحابہ کے بارے میں آتا, غالباً حکیم ابن حزام کے بارے میں کس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے, کیونکہ وہ جو دور تھا اس دور میں کعبہ کی تعمیر کے لیے اس کے دروازے ہٹا دیے گئے تھے, تو عورتیں جاتی تھی کعبہ کے اندر. تو بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے, لیکن حضرت علی کے بارے میں اس طرح کا کوئی صریح ثبوت نہیں ملتا.
تو بہت کچھ ان کے بارے میں گڑھا گیا. جیسے ایک واقعہ بہت مشہور بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت علی تھے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کندھوں پہ پیر رکھا, کہا مجھے بلند کرو, تو میں نہیں اٹھا پایا اللہ کے نبی کو. پھر اللہ کے نبی نے اپنے کندھوں پر مجھے بٹھا دیا, اور جب مجھے بلند کیا تو مجھے ایسا لگا میں آسمان پہ پہنچ گیا ہوں, اور اگر تارے توڑنا چاہوں تو توڑ سکتا ہوں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دیکھو وہاں پر کچھ بت ہے, تو وہ بت تھے, تو کہا کہ ان کو گرا دو, تو میں نے گرا دی. یہ واقعہ حضرت علی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, پر سندن صحیح نہیں ہے, نہ سندن صحیح ہے نہ درایتاً صحیح ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پالیسی یہی تھی اللہ کے نبی کی کہ بتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے, ہے نا. بتوں کو توڑنے کا معاملہ فتح مکہ کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. بیشتر واقعات حضرت علی کے بارے میں جو مکی زندگی میں بیان کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں. ایک واقعہ البتہ ان کی شجاعت اور بہادری اور سمجھداری پر کو درشاتا ہے کہ ابو ذر غفاری جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی تو اللہ کے نبی سے ملنے آئے. پچھلے درس میں نے ان کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ ان کے بھائی نے آ کر کے بتایا کہ تم جو بت پرستی نہیں کرتے ہو, تو ایک آدمی آیا وہ بھی اس کی دعوت دیتا ہے. تو ملنے کے لیے گئے, لیکن ان کے بھائی نے بتا دیا تھا کہ دیکھو سنبھل کر کے ملنا, کیونکہ قبیلے کے لوگ جو ہیں ان کے دشمن ہیں. تو وہ گئے اور چپ چاپ حرم میں جا کر کے لیٹ گئے, کسی کو بتایا نہیں کہ میں کس سے ملنا ہوں. تلاش میں تھے اللہ کے نبی کے, پر پتہ بھی نہیں چل رہا تھا, کیونکہ دعوت اس وقت بہت جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ دعوت چل رہی تھی. تو لیٹ گئے. حضرت علی نے ان کو دیکھا, اجنبی تھے, تو ان کو لے کے گئے گھر پہ, ضیافت جو بھی ان کی کر سکتے تھے کیے, لیکن ان سے پوچھا نہیں کچھ. پھر دوسرے دن گئے, پھر دیکھا ابو ذر غفاری لیٹے, تو دوسرے دن بھی ان کی ضیافت وغیرہ کی, لیکن کچھ پوچھا نہیں. تیسرے دن گئے تو پھر ان کو ضیافت کے لیے لے گئے, پھر ان سے پوچھ لیا. تو حضرت ابو ذر کو لگا کہ یہ معتمد آدمی ہے, تو ان کو بتا دیا کہ میں اس نبی سے ملنے آیا ہوں جو لوگوں کو بت پرستی سے روکتا ہے. تو کہا میں تم کو ملا سکتا ہوں, لیکن خفیہ طریقے سے. وہ ابھی سب کو نہیں پتا اللہ کے نبی کہاں رہتے ہیں. تو کہا میں آگے آگے چلوں گا, تم پیچھے پیچھے چلنا, اور اگر مجھے کوئی خطرہ لگا تو میں سائڈ میں سے کھڑے ہو جاؤں گا, جیسے کہ میں استنجا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو تم سمجھ جانا کہ یہ خطرہ ہے. ہاں, تو اسی طرح سے لے کر کے گئے. اللہ کے نبی سے حضرت ابو ذر کی ملاقات ہوئی, انہوں نے اسلام قبول کیا. اللہ نے کہا کہ چلے جاؤ واپس, جب میرے بارے میں سننا, مجھے فتح مل جائے گی تو آنا, اور کسی کو بتانا نہیں. لیکن یہ گئے اور جا کر کے انہوں نے کعبۃ اللہ میں اعلان کر دیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہاں, تو جب اعلان کر دیا تو مکہ کے لوگ ٹوٹ پڑے, مارنے لگے ان کو. ہاں, مار کے لہو لہان کر دیے. اتنے میں حضرت عباس آئے اور انہوں نے بچایا, اور کہا یہ قبیلہ غفار کا بندہ ہے, اور قبیلہ غفار کے لوگ شام میں جو تمہارا راستہ جاتا ہے شام کا, اسی راستے پہ رہتے ہیں. اگر اس کو کچھ ہو گیا تو غفار کے لوگ تمہارے شام جانے والے قبیلوں کو نہیں چھوڑے گی. تو اس طرح سے حضرت عباس نے حضرت ابو ذر کو بچا لیا. تو بہرحال ان کی ضیافت کرنا اور اللہ کے نبی سے ان کو پہنچانے, یعنی ایکٹیو تھے حضرت علی, دعوت کی فیلڈ میں ایکٹیو تھے. لیکن بہت زیادہ تفصیلات اس کی مکی زندگی میں نہیں ملتی ہے. البتہ ہجرت کے موقع پہ حضرت علی نے بہت ایک بہادری والا اقدام کیا. ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی کی بستر پہ آ کر کے سو گئے, اللہ کے نبی کی حضرت نبی چادر اوڑھ کر کے. اور یہ بہت ڈیرنگ والا کام تھا, کیونکہ یہ پتا تھا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ بن چکی ہے, اور اس کا امکان تھا کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی پا کر کے کہ اللہ کے نبی ہی تو نہیں, قتل بھی کیا جا سکتا تھا. پر اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اتنا ایمان تھا, حضرت علی ناصف کی سوئے, ہاں, پوری رات اس بستر پہ بسر کی. صبح نکلے تو دشمنوں نے پوچھا کہ کہاں ہے اللہ کے نبی, کہا تم ہی لوگ تو آسرا کر کے ان کا دیکھ رہے تھے. ہاں, تو مجھے کیا پتا کہیں. تو اللہ کے حضرت علی کو گھسیٹ کے کعبہ لایا گیا, مارا بھی ان کو کچھ لوگوں نے, لیکن انہوں نے مطلب جانتے تھے اللہ کے نبی سے ہم کا پلاننگ کیا ہے, پر اپنی زبان سے اللہ کے نبی کا راز نہیں کھولا. تو یہ حضرت علی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ہجرت کے موقع پہ. پھر اس کے بعد حضرت علی کیونکہ بہت غریب تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا, اللہ کے نبی نے اپنی امانتیں بھی حضرت علی کے سپرد کی تھیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بھی دشمنی تھی, پر لوگ اپنی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. اس زمانے میں بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا, اور زیادہ پیسہ انسان اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتا تھا, تو یہ عام تھا کہ امانتیں, اس لیے اس زمانے میں آپ کو امانتیں رکھنے کا بہت رواج ملے گا, کیونکہ بینک نہیں ہوا کرتے تھے. تو لوگ اپنے پیسے, جیسے زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ بہت پیسہ ان کے پاس لوگوں کا تھا. ہاں, لوگوں نے بہت پیسہ دے کے رکھا تھا, تو انہوں نے کہا تھا میں قرضہ لے رہا ہوں, میں امانت نہیں لوں گا, ہاں, تاکہ اس کو تصرف کر سکے اس میں, تو اس کو وہ کاروبار وغیرہ میں لگاتے تھے. تو بہرحال حضرت علی نے اللہ کے نبی کی امانتیں واپس لوٹائیں, اور اکیلے مکہ سے مدینہ ہجرت کی انہوں نے. ان کا نہ کوئی ساتھی تھا, نہ ان کے پاس سواری تھی, پیدل تنے تنہا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. کھانا ہونا, مطلب یہ بہت مشکل کام ہے. کتنا کلومیٹر ہوگا تقریباً؟ ہاں, 500 کلومیٹر آج کے راستے کے حساب سے. پرانا جو راستہ تھا وہ اور زیادہ لمبا تھا, اور صحرا میں اکیلے بغیر جانور کے. ہاں, کھانا پینا لاد کے, بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رات بھر چلتے تھے, دن بھر اتنی سخت گرمی ہوتی تھی کہ بیٹھ جاتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت فکر تھی, اور ان کے لیے دعا کرتے تھے ہجرت کے موقع پہ جب وہ ہجرت کر کے آئے ہیں. تو بغیر سواری کے تقریباً 2 ہفتے
پیدل چلتے ہوئے انہوں نے ہجرت کا سفر مکمل کیا اور اللہ کے نبی مجاہد قباء میں جا کر کے اللہ کے نبی سے ملے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی ہوئی ان کی آمد سے. اور جو مشہور انصاری صحابی ہیں سہل ابن حنیف, ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ کرایا. مہاجرین کا انصار سے بھائی چارہ کراتے تھے نا. اب یہ بھی شیعہ روایتوں میں کیا ہے کہ سب کا بھائی چارہ اللہ کے رسول نے انصار سے کرایا, حضرت علی کا بھائی چارہ خود سے کرایا. ہاں کہتے کہ حضرت علی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے بھائی بنا. ہمیں حضرت علی تو ویسے بھائی تھے, تو بھائی چارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. سہل ابن حنیف سے ان کی مواخات کرائی اور ان کا بھائی بنایا حضرت سہل ابن حنیف کو. بہرحال ہجرت کے بعد کی ان کی زندگی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے, کیونکہ وہ زندگی زیادہ اہم ہے, اس میں ان کے کارنامے بہت بڑے بڑے. ہجرت سے پہلے وہ چھوٹے بچے ہی تھے, بہت زیادہ ان کی عمر نہیں ہوئی تھی. البتہ ایک جو فضیلت حضرت علی کو خاص طور پہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, تو اس پر کچھ روشنی میں ڈال دیتا ہوں. حضرت فاطمہ کو سے نکاح جو ہوا وہ بدر کے بعد ہوا ہے نا. بدر کی جنگ کے بعد ہی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا. اور حضرت فاطمہ کی کیونکہ عمر ہو چکی تو ان کو بہت سارے رشتے آ رہے تھے, تو ان کے کسی ساتھی نے کہا, حضرت علی کے ساتھی نے, کہ تم بھی جا کر کے رشتہ بھیجو, تم سے زیادہ کون مستحق ہے شادی کرنے کا. ہاں تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, میں کیسے رشتہ بھیجوں. تو کہا تم جاؤ تو صحیح, مطلب ان کو بہت انکریج کیا. تو وہ شرماتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے, پر کہتے ہیں کہ میں اتنا شرما رہا تھا کہ میں اللہ کے نبی پوچھا تو میں شرم کے مارے بول ہی نہیں پا رہا تھا میں کیوں آیا ہوں. پر اللہ کے نبی سمجھ گئے. تو اللہ نے پوچھا کہ فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر کے آئے ہو. تو حضرت علی نے کہا ہاں, مطلب بیٹیوں کا جو باپ ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے. اللہ کے نبی 3 بیٹیوں کے باپ تھے, تو ہاں 4 بیٹیوں کے باپ تھے. تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لائے ہو, ہاں مطلب مہر میں کیا دو گے. تو کہ اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. ہاں کہا مہر میں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے خود یاد دلایا کہ بدر کے موقع پہ جو تم کو مال غنیمت میں نے زرہ دی تھی وہ کیا ہوئی, آرمر سوٹ جو ہوتا ہے زرہ. تو کہا وہ تو ہے, تو کہا جاؤ اس کو بیچ دو, جو اس سے پیسہ ملے وہ مہر میں دے دینا. تو آرمر سوٹ مطلب میں نے بتایا تھا نا کہ جو جنگی سامان ہوتے تھے وہ باہر سے امپورٹ کرتے تھے. عرب کے لوگوں میں تھوڑا سا قیمت, بہت زیادہ مہنگی تو نہیں لیکن قیمتی چیز تھی. تو فوراً وہ بازار لے کر کے بیچنے کے لیے, تو وہاں حضرت عثمان نے وہ زرہ حضرت علی سے تقریباً 400 درہم میں وہ زرہ خرید لی اور حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت عثمان کو پتا تھا کیا چل رہا ہے. ہاں تو زرہ تو خرید لی اور کہا اچھا یہ بتاؤ اس زرہ کو میں زیادہ بہتر استعمال کر سکوں گا یا تم زیادہ بہتر استعمال کر سکو گے. حضرت عثمان کے بارے میں بتایا, حضرت عثمان شجاعت کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور جنگجو ویسے اس ٹائپ کے نہیں تھے, فوجی مزاج والے. تو حضرت علی سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ زیادہ بہتر میں استعمال کر سکتا ہوں یا تم استعمال کر سکتے ہو. تو حضرت نے بلا شبہ میں ہی کر سکتا ہوں. تو کہا چلو یہ ہدیہ میری طرف سے تمہارے لیے. تو پیسہ بھی دے دیا اور زرہ بھی دے دی. مطلب اتنے گہرے تعلقات ہیں. کوئی کیسے مطلب جیسے لوگ دکھاتے ہیں حضرت علی حضرت عثمان میں نعوذ باللہ کوئی اختلافات تھے اتنے بڑے بڑے. جو پچھلے درس میں نے بتایا کہ بھائی حضرت عثمان کے آخری وقت میں حضرت علی آ کر کے ان کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو جا کر کے بھیج رہے ہیں کہ جا کر کے حضرت عثمان کی حفاظت کرو. جو تاریخ پڑھے گا, ان واقعات کو پڑھے گا, وہ سمجھ جائے گا کہ کوئی دونوں کے درمیان دوستی تھی, بھائی محبت تھی. زندگی میں سب سے زیادہ جب پیسوں کی ضرورت تھی حضرت علی کو, تو سپورٹ کس نے کیا, حضرت عثمان نے کیا, اور زرہ بھی ان کی واپس کر دی. اور ایک طرح سے مطلب سخاوت, بہت سارے لوگ سخاوت کو ہوتے ہیں. سخاوت کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پر احسان کریں اور اس کو احساس بھی نہ ہونے دیں کہ آپ نے اس پر احسان کیا ہے نا. نہیں, ایک تو ہوتا ہے احسان کر کے نہیں جتانا, پر جو بہت اعلیٰ درجے کے سخی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, احسان کر کے احساس بھی نہیں دیتے کہ انہوں نے آپ پر احسان کیا. تو بہرحال 400 درہم اس طرح سے ان کو مل گئے اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت اسماء بنت امیس نے ہی حضرت علی کے لیے حضرت فاطمہ کو سجایا تھا. ہاں, اور ام ایمن بھی اس میں شامل تھیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا بد من ولیمۃ, ولیمہ بھی کرنا پڑے گا. تو ولیمے کے لیے بھی کچھ نہیں میرے پاس. تو حضرت سعد ابن معاذ جو بڑے صحابہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انصار کے سرداروں میں سے, بہت پیسے والوں میں سے, انہوں نے آفر کیا کہ علی کی طرف سے ولیمہ میں کروں گا. تو ہر زمانے میں اچھے لوگ رہے ہیں جو دوسروں کی طرف سے ولیمہ کر دیتے ہیں, ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو حضرت سعد ابن معاذ نے اللہ کے نبی حضرت علی کا ولیمہ کرایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں آتے حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو دعا دی, اور یہ کامیاب جوڑا تھا, کامیاب نکاح تھا ان سے. بھائی اس نکاح میں اس سے زیادہ برکت کی اور کیا بات ہو سکتی کہ اس نکاح کے ذریعے سے 2 جنت کے سرداروں کی پیدائش ہوئی ہے نا. حسن اور حسین دونوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا نوازوں کا وہ حضرت علی کے ذریعے سے ملا. تو ایک اور جو ہے وہ باؤنڈنگ ہو گئی کہ حضرت علی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں
اور اللہ کے نبی کے دو نواسے جو بہت اللہ کے نبی کے چہتے تھے، جن سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے. تو یہ ان کی جو ہے شادی کے واقعہ ہے. باقی مکی زندگی میں کیونکہ وہ بچے تھے، لیکن مدنی زندگی آتے آتے وہ جوان ہو چکے تھے. 10 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی تو 10 سال کے تھے، تو جب ہجرت ہوئی تو 23 سال کے ہو چکے تھے. تو تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر مرحلے میں حضرت علی کا کنٹریبیوشن بہت اہم ہے ان کا، اور اللہ کے نبی سے ان کا تعلق بھی بہت اہم ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی جو مدنی زندگی میں ان کے کارنامے تھے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بتائے ہیں. حضرت علی کے فضائل بھی بہت سارے ہیں. بھائی جھوٹے فضائل نکال دیں، آپ جھوٹے فضائل بیان کرنے کی ضرورت ان کو پڑے گی جن کو سچے فضائل نہیں پتا ہو. اللہ کے نبی صحیح حدیث حضرت علی کی بہت ساری فضیلتیں ثابت ہیں، ہے نا. تو وہ فضائل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اور پھر موقع ملا تو انشاءاللہ تیسرے درس میں حضرت علی کی خلافت کا جو دور تھا وہ دیکھیں، کیسے خلیفہ منتخب ہوئے، اور اس کے بعد خاص طور پہ جو جمل اور صفین کے واقعات پیش آئے، اس سے بعض لوگوں کے ذہن میں حضرت علی کے بارے میں کوئی غلط گمان بیٹھتا ہے. تو ہم اتنا دیکھ لیں گے جمل صفین میں تاکہ ان کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو. ویسے جن کی تعریف قرآن و سنت نے کر دی ہو، تاریخ پڑھ کر کے ان کے بارے میں بدگمانی کو کوئی راستہ بچتا بھی نہیں، ہے نا. جب قرآن نے کچھ شخصیتوں کو طے کر دیا جاتا ہے ان لوگوں میں سے جن کو جنت کی بشارت مل گئی دنیا کے اندر، تو جن کو قرآن و سنت نے بلند کر دیا ہو، تاریخ پڑھ کر کے ان کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کی ہی نہیں جا سکتی ہے. لیکن بہرحال کیونکہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، ایک مختصر سی تعداد مسلمانوں میں ایسے ناسبیوں کی بھی ہے جو حضرت علی حضرت حسین کا ذکر، خاص طور پہ وہ جو روافظ کے رد عمل میں، یعنی رافضی جب بہت بڑھاتے ہیں اور دوسرے صحابہ کو گراتے ہیں تو اس کے رد عمل میں بعض لوگ حضرت علی حضرت حسین کے بارے میں بھی وہ اس طرح سے تذکرہ نہیں کرتے جو ان کی شان کے مناسب ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہم عام طور پہ مشاجرات کی بحث میں نہیں جاتے، لیکن کم سے کم ایک پورے طور پہ جب آپ واقعہ دیکھیں گے بھی نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت علی اس طرح سے کوئی قصوروار انشاءاللہ تعالی نہیں ہے، بلکہ اس جنگ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تو اس میں یہی فرمایا تھا نا، اول طائفتین بالحق، خوارج سے وہ لڑیں گے جو دونوں طائفوں میں، دونوں گروہوں میں سب سے زیادہ حق کے قریب ہوں گے. حضرت علی تھے جنہوں نے خوارج سے لڑا. تو ان کے زمانے میں جو خلافت کا ایک دور، مختصر سا پوری خلافت کی ان کی تفصیلات نہیں، کیونکہ ان کی خلافت کا زمانہ جو ہے نا وہ بہت سارے جنگوں کا اور فتنوں کا دور رہا، جس کی وجہ سے حضرت علی جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ پائے. خاص طور پہ جن کے ساتھی تھے کوفہ کے لوگ وہ وفادار نہیں تھے، جیسے حضرت امیر معاویہ کے ساتھی وفادار تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ان کی خلافت کو بھی ایک روشنی ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے جو ان کے خلافت میں واقعات پیش آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں، جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، صحابہ کی محبت پر زندہ رکھے، ان کے دفاع کی توفیق نصیب فرمائیں. منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد یہاں خواتین کا اجتماع ہوتا ہے، بہت اہم ترین موضوعات پر گفتگو. جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.